بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں آج کی نشست میں ہم حمد، شکر اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا تذکرہ پڑھیں گے۔ چونکہ اس سورت کا نام سورۃ الحمد ہے اور حمد کا ایک معنی شکر بھی ہے۔ سب سے زیادہ انعامات اور احسانات انسان پر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اس کے بعد پھر ماں باپ یا کسی دوسرے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی حمد کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ انسان کے تخلیق کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تعریف کی جائے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحمد ہے، سورۃ الشکر ہے۔ اس سورت کا آغاز سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کی طرح بسم اللہ سے ہے، اور بسم اللہ وہ مختصر اور 114 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہونے والی آیت کریمہ ہے کہ یہ خود بذات خود ایک چھوٹی سی آیت بھی ایک معجزہ ہے۔ اتنی جامع اور اتنی عظیم آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی بھی چیز کو آغاز کرنے کے لیے دو صفتوں کا بھی ذکر ہوا کہ جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کے نام سے یہ کام کرتا ہوں، یعنی اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو بسم اللہ میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک باریک سا فرق ہے۔ بسم اللہ ہر کام سے پہلے پڑھی جانے والی دعا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے۔ تحریر میں یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے گی، اور پڑھنے کی صورت میں جب کسی بھی صورت کا آغاز کریں تو پوری بسم اللہ پڑھی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ تمام کاموں میں صرف بسم اللہ۔ اسی لیے بالخصوص والدین اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت کریں اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جب اللہ کا نام لے کر کوئی کام کیا جائے گا اس میں برکت شامل ہوگی۔ بغیر بسم اللہ کے بچے کو نہ کھانا کھانے دیں، بلکہ پہلے کہیں بسم اللہ کہو، اور خود بھی اس کی عادت ڈالیں کہ کوئی چیز دینی ہو بسم اللہ کہہ کر، کوئی چیز اٹھانی ہو بسم اللہ کہہ کر، چمچ چلانا ہو بسم اللہ کہہ کر، روٹی پلٹنی ہو، سیکنی ہو بسم اللہ کہہ کر۔ آپ دیکھیں جب آپ بسم اللہ کو معمول بنا لیں گی، آپ دیکھیں گی کہ آپ کے کام میں، آپ کے گھر میں کتنی اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ پڑھ لی جائے، اس چیز کے درمیان اور شیاطین کے درمیان پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، یعنی پھر شیاطین کا بس نہیں چلتا، انہیں وہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور بالخصوص بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب شام کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین پہ پھیلتے ہیں اور بسا اوقات بچوں کو اچک لیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کسی نے اغوا کر لیا۔ فرمایا یہ شیاطین کا کام بھی ہوتا ہے۔ تو شام کے وقت یعنی مغرب سے کچھ پہلے اور مغرب کے کچھ دیر بعد تک اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لیں، باہر نہ نکلنے دیں، اور فرمایا کہ تم اپنے گھروں کا دروازہ بند کرو اور بسم اللہ پڑھ لو، اور اپنے برتنوں کو اگر خالی ہے تو اسے الٹ دیا کرو، یعنی برتن کو سیدھا نہ رکھو بلکہ ان کو اوندھا کر کے رکھو اور بسم اللہ پڑھو، اور برتن میں اگر کوئی چیز ہے تو اسے کھلا مت رکھو، اس پر ڈھکن ڈھکو اور بسم اللہ پڑھو۔ فرمایا اور اگر ڈھکن رکھنا اس وقت مناسب نہیں ہے، مثلا گرم چیز ہے جیسے دودھ وغیرہ، اور اس کو کھلا رکھنا ہے تو کوئی چیز اس کے اوپر آڑے رکھ دو، جیسے کوئی چمچ یا کوئی بھی چیز لکڑی رکھ دی، اور فرمایا بسم اللہ کہو۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ جس چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا، شیاطین کے درمیان اور ان اشیاء کے درمیان پردہ حائل کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، لکھنے کی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی جائے گی۔ ہمارے یہاں دو قسم سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پڑھنا ہو، مثلا وضو کر رہے ہوں تو بسم اللہ کی جگہ پوری بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے، کسی بھی موقع پر کوئی دعا پڑھیں گے تو بسم اللہ کافی ہے، اس کے ساتھ آگے اور دعا ہے۔ مثلا گھر میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ باہر نکلنا ہے گھر سے تو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جانور ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ کے ساتھ دوسری دعا ہے۔ لیکن ہاں، جب تحریر لکھنی ہو تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی جائے، خواہ چھوٹی سی تحریر کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک خط لکھا جو کہ بڑا مختصر سا خط ہے، اس میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ سورہ نمل کی آیت ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ اتنی سی تحریر ہے، بسم اللہ پوری ہے۔ کیا لکھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تم سرکشی نہ کرو اور تابعدار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ تو ملکہ سبا خط پڑھ کے ہل گئی اور پہلے تحائف بھیجے، پھر خود حاضر ہوئی اور عجائبات اور معجزات دیکھ کر پھر ایمان لے آئی۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ابھی تک تو مشرک خاتون ہے، پوری قوم مشرک ہے، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہدہد نے آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان مشرکوں کو اللہ کا نام لکھیں گے، بے ادبی ہوگی۔ آپ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا، بلکہ پوری بسم اللہ لکھ کر خط لکھا۔ آج مسلمان کو کوئی تحریر لکھ کے دے رہا ہے یا دو مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، پھر بھی بسم اللہ نہیں لکھتے، اس کی جگہ پر 786 لکھتے ہیں۔ دیکھیں 786 جو ہے یہ ہنسا ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام تو اللہ ہے، بسم اللہ کہنے سے برکت حاصل ہوگی۔ تو لکھنے میں بھی اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی طرف سے اس میں خیر اور برکت اس وقت شامل ہوگی جب اللہ کا نام لکھیں گے۔ جب بسم اللہ کے بغیر ایسی لکھنا شروع کرتے ہیں یا ہنسے لکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہنسے کے ذریعے سے اللہ کے نام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم میں سے کسی شخص کو آپ کسی ہنسے سے پکاریں، 110 220 یا کوئی بھی، تو اس کو بڑا غصہ آئے گا، کہے گا میرا نام یہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ ہنسوں میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ اور یہ صرف عربی کے ساتھ ہی زیادتی کرتے ہیں۔ کسی کا نام کچھ اور ہو تو اسے نہیں کہتے کہ تمہارے ناموں کا اتنا نمبر بنتا ہے تم اس نام سے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ یہ مذاق یا یہ غیروں کی سازش کہ مسلمان اللہ کا نام فراموش کر دیں اور اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہو جائیں، اور مسلمان جو ہے اس سازش کا شکار ہو گئے اور بسم اللہ کی جگہ کوئی نہ کوئی ہنسے لکھ کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بسم اللہ لکھ دیا، ایسے ہی جیسے السلام علیکم کی جگہ پر اے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، پورا لفظ لکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں السلام علیکم۔ تو اسی طریقے سے بسم اللہ بھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے، جب سورت کا آغاز کریں تو پوری بسم اللہ پڑھی جائے۔ بسم اللہ کی چھوٹی سی اس آیت مبارکہ میں جو اللہ کے دو صفتی نام ذکر ہوئے ہیں، الرحمن الرحیم، یعنی وہ جو بہت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ رحمان چونکہ رحیم کے بنسبت 5 حروف پر مشتمل ہے، تو اس کے معنی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت مہربان وہ ہے رحمان، اور آخرت میں صرف اہل ایمان پر مہربانی کرنے والا اور ان کو جنت عطا کرنے والا، تو رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیفیت کے اعتبار سے، یعنی کیسی نعمتیں ہیں، تو دنیا میں چھوٹی بڑی نعمتیں سب ہیں، یعنی ایمان اور ہدایت عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور دنیا کی عارضی نعمتیں بھی دینے والا وہی ہے۔ تو دنیا میں وہ رحیم ہے اور آخرت میں ساری نعمتیں عظیم ہیں، جنت اور دوسری، اور وہ بھی اہل ایمان کے لیے۔ تو اس اعتبار سے وہاں پر صرف ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یعنی رحیم الآخرہ،
اور دنیا میں وہ رحمان ہے، کافروں کو، مشرکوں کو اور اپنے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے۔ تو بہرحال رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی ناموں میں سے ایک ہی صفت کے دو نام ذکر ہوئے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جو کہ عذاب اور سزا دینے پر بھی قادر ہے، گرفت کرنے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری کسی صفت کا یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ جو بڑا مہربان بھی ہے اور بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے، بلکہ صرف رحمت کا ذکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ ان رحمتی تسبق غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ یعنی اللہ غضب بھی کرتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے، تو رحمت غالب ہے۔ اور اسی نسبت سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے یا رحمان یا رحیم کہہ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ رحم کے سلسلے میں ایک واقعہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، بالخصوص والدین جو کہ اپنے بچوں پر بڑی مہربان ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ دنیا میں ماں سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، وہیں ایک جملہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو 70 مائیں کیا ہوتی ہیں؟ پوری دنیا، نہ صرف انسان، نہ صرف جن، بلکہ چرند پرند حیوانات، جتنی بھی مخلوق ہے، ان سب کو جو رحم اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ، اور رحمت کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ لا یرحم من لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ کی طرف سے اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی صفت رحمت کا جب ہم سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صفت رحمت کی ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے کاموں میں رحمت فرمائے، آسانی فرمائے، وہیں ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہ صفت عام کرنی ہوگی۔ یعنی ہم فوراً انتقام لینے پر قادر ہیں، انتقام لے لیں، غصہ کر لیں۔ بالخصوص مائیں اپنے بچوں پر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، سخت الفاظ کہتی ہیں، یہ تربیت نہیں ہو رہی، بلکہ ان کو آپ ایک طرح سے خوفزدہ کر رہی ہیں، مایوس کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے اساتذہ میں سے بھی بعض چھوٹی سی غلطی پر بچوں کو فوراً ڈانٹتے ہیں، بلکہ انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، تم کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ الفاظ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، بلکہ انتہائی شفقت اور پیار کے ساتھ آپ ان بچوں پر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ آپ اپنی اولاد پر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ کی صفت رحمت ہم نے پڑھی ہے، اور اللہ رب العالمین جن صفات سے متصف ہے ان صفات کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی اس صفت سے مستفید فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم یاد رکھیں کہ ہم جب دوسروں کے لیے رحم کرنے والے ہوں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا، اور اگر ہم دوسروں کے لیے سخت ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی۔ جیسا کہ ایک صحابی اپنے ایک غلام کو مار رہے تھے کسی غلطی پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، تم اس پر جتنا اختیار رکھتے ہو اس سے زیادہ تم پر اللہ اختیار رکھتا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ایک دم رک گئے اور چھوڑ دیا انہوں نے مارنا۔ تو یعنی ہم اپنے غلام کو، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اس بات پر کہ اس نے غلطی کی ہے مار کے اپنا غصہ تو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن تربیت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اس اللہ کا نام لے کر تھپڑ مار رہے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، جو بڑا مہربان ہے۔ ہمیں بھی اس کی صفت رحمت چاہیے، چاہے اپنی اولاد ہو یا ہمارے شاگرد ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے ملازم ہو یا کوئی اجنبی شخص کیوں نہ ہو۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی لوٹائی تو نہیں جا سکتی، اس نے غلطی کر لی۔ اب ایک ہی جو ہے راستہ ہے کہ آپ
اس شخص پر غصہ نکال کر کے اپنے آپ کو تسکین پہنچا دیں، یا غصے کو پی کر اللہ کے سپرد کریں اور انا للہ پڑھ لیں اگر نقصان ہو گیا تو، اور اگر بچے ہیں تو ان کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ مبارکہ کی دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، اور تعریف کے لیے اور بھی الفاظ ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں مدح، مدح کے معنی بھی تعریف کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو زبان میں بھی ہم کسی کی اچھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حمد کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ حمد کے معنی ایسی خوبیوں پر تعریف جو اس کی ذاتی صفت ہو، کسی کی عطا کردہ نہ ہو۔ تو انسان کی کوئی خوبی ذاتی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ انسان جب پیدا ہوا تو بولنا نہیں جانتا تھا، اب بولنے لگا، اچھا پڑھنے لگا، اچھا لکھنے لگا، اچھا کام کرنے لگا، تو اس کی ہم تعریف کریں گے تو اس کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الحمدللہ خاص جملہ ہے کہ تعریف یعنی حمد اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ ان تمام نعمتوں پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہمیں یاد ہو، ان پر جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اسے شکر کہتے ہیں۔ اور کوئی تعریف کے لیے کوئی نعمت اس وقت ہم ذکر کریں اور ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، مطلق تعریف کریں تو وہ حمد ہے۔ تو حمد اور شکر میں عموم خصوص کا تعلق ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی، اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی اچھا کام کیا، ہمارے ساتھ کسی نے کوئی احسان کیا، ہم اس کا شکریہ ادا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا۔ اللہ کے انعامات تو بے شمار ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ بالخصوص والدین اس پر توجہ دیں کہ آپ بچوں سے کوئی بھی چھوٹا سا کام لیں تو شکریہ ادا کریں۔ اس میں جو ہے جھجک نہیں ہونی چاہیے، اس میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ میرا بچہ ہے، اس کا تو حق ہے، میں بھی تو اتنا سارا کام کرتا ہوں۔ نہیں، آپ نے کہا بیٹے ایک گلاس پانی دیجیے، بچہ پانی لے کے آیا، آپ کہہ دیجیے شکریہ یا جزاک اللہ خیراً۔ جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ جب آپ اس کے لیے کوئی چیز لائیں گے تو اگر نہیں اس کو آتا تو آپ سکھلائیں کہ بیٹے شکریہ بولتے ہیں۔ جب بندوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی اس کو توفیق ملے گی، وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے پہلے بندوں کا شکر تو ادا کر لے۔ بندوں کے احسانات تو گنے جا سکتے ہیں، اللہ کے احسانات تو بے حد و بے شمار ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صفت بیان ہوئی کہ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ رب العالمین، رب یعنی مالک، پرورش کرنے والا، پالنے والا، تمام ضروریات زندگی مہیا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ نہیں سکھلایا کہ تم یوں کہو کہ الحمدللہ رب المسلمین، بلکہ رب العالمین، رب الانبیاء والمرسلین نہیں کہا کہ نبیوں کا رب، مومنوں کا رب، مسلمانوں کا رب یا صرف انسانوں کا رب، بلکہ وہ تو تمام کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے وہ۔ اس کی ربوبیت دیکھیں کہ سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، اور پہاڑوں اور پتھروں کے بیچ کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، اور انسانوں کو بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر بسنے والی جتنی بھی مخلوق ہے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو وہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، کوئی اور ایک ذرہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور ایک ادنا سی نعمت اپنی طرف سے ہمیں دے نہیں سکتا، تو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے اگر وہ ایک نعمت جو اللہ کی عطا کردہ اس کے پاس ہے وہ ہمیں پہنچاتا ہے، ہم اس کا تو شکریہ پہلے ادا کر لیں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں جس نے وہ نعمت پیدا کی اور کسی کو دینے کی توفیق دی، اور کسی ذریعے سے اللہ نے وہ نعمت ہم تک پہنچائی۔ تو اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ہم پر جس کے احسانات ہیں وہ والدین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرو تو یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے۔ تو ربوبیت کے دو درجے ہیں، ایک تو ربوبیت کبریٰ اللہ کے لیے کہ اللہ نے وجود عطا کیا، رزق مہیا کیا، تمام اسباب و وسائل عطا فرمائے ہیں، اور ربوبیت صغریٰ یعنی جن کے ذریعے سے اللہ نے ہماری تربیت اور پرورش کی ہے، جن ہاتھوں کو اللہ نے ہمارے لیے نرم بنا دیا، جن گودوں کو اللہ نے ہمارے لیے سکون کا باعث بنایا، وہ والدین ہیں۔ تو ان دونوں کے لیے بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ رب ہے تمام جہان کا، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم تو عارضی طور پر کسی شخص کو عارضی طور پر کوئی استعمال کے لیے چیز دی جائے، مثلاً کوئی کرایہ کا گھر لیں تو آپ اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بچے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے دیے ہیں، ان کی پرورش کرنا، ان کی صحیح نگہداشت کرنا، ان کو صحیح علم پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ جس طرح سے ہم کھانے پینے پر توجہ دیتے ہیں، ان کے لباس پر توجہ دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کی تعلیم اور تربیت پر توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں رزق تو ہر مخلوق اپنے بچوں کو پہنچاتی ہے اللہ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو دینے والا ہے۔ چڑیا دیکھیں اپنے منہ میں نہ معلوم کہاں سے دانے چگ چگ کے لاتی ہے اور اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے منہ میں دانے ڈالتی ہے، پھر جب بچے اڑنے لگتے ہیں پھر وہ اپنا کھانا خود تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کے لیے صرف رزق فراہم کرنے کا باعث نہیں ہیں بلکہ ان کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک نگراں ہے، محافظ ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو والدین سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور اساتذہ سے ان کے شاگردوں کے بارے میں، جس طرح حکمران سے رعایا کے بارے میں، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ پوری کائنات کا رب ہے، ہم عارضی طور پر کسی چیز پر اپنی ملکیت اور اپنی برتری ظاہر کرتے ہیں تو ذمہ داری بھی اسی اعتبار سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ بچوں سے کوئی بھی خدمت لیں تو ان کا شکریہ ادا کریں، کیا بچوں کا شکریہ ادا کرنے سے ان کے اخلاق میں کوئی منفی پہلو تو پیدا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھنے لگ جائیں، یا ان کی تربیت میں کوئی؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ بچوں کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہن سازی کرنی ہے نا، وہ یہ کریں کہ جب بڑے بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گے تو آپ بھی اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کریں اور چھوٹوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اگر شکریہ ادا کرنے کی یہ عادت ان کی ہوگی تو ہی اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا ہوگا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا۔ تو بہرحال آپ بچوں سے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں، ان سے کہیں کہ جزاک اللہ خیراً، یا بہت شکریہ بیٹے، آپ نے پانی پلایا، آپ نے فلاں کام کیا، آپ نے یہ کام کر دیا۔ اس میں قطعاً شرعاً یا اخلاقاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بعض بچوں میں آپ دیکھیں کہ عجب یا خود نمائی زیادہ آ گئی ہے تو آپ جہاں ان کے اچھے کاموں کی تعریف کریں وہیں ان کی کوتاہیوں پر ان کو تنبیہ بھی کریں تاکہ اعتدال آ جائے۔ لیکن بہرحال بچوں کی تربیت میں بہت ہی حساس انداز سے دونوں پہلو کو مد نظر رکھنا ہے، مایوس بھی نہ کریں اور بالکل ہی ان کو ان کے حال پہ نہ چھوڑ دیں کہ وہ بے راہ روی کو بھی اچھائی سمجھ کر کے اور سمجھیں کہ جی جو ہم کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اولاد کو اتنا زیادہ خود اعتماد بنا دیں کہ وہ اپنی غلطی پہ بھی وہ خوش ہوتے رہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں سب صحیح ہے۔ تو بہرحال شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بندوں کا جیسے ماں باپ کا شکر ادا کریں اور ہر ایک جس نے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا، تو وہیں ہم اپنے بچوں کا بھی اور چھوٹوں کا بھی ان کے اچھائیوں پر، ان کے احسانات پر ان کا شکریہ ادا کریں۔ آج کی تفسیر کے اس سلسلے میں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی دو آیتیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ کی صفت رحمت، اور الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اس کی ربوبیت کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں سنی اور پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
ان عظیم اللہ کی خوبیوں پر اسی طرح ایمان اور یقین رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔